فرماتی ہیں کہ یہ حدیث میں ہے کہ روحیں جمعرات کو گھر پر آتی ہیں اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ بالکل یہ حدیثوں میں موجود ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ کیا عذاب والی روحیں بھی آتی ہیں؟ دیکھیں، جو معذب روحیں ہوتی ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مسلمان روح بھی ہو سکتی ہے اور غیر مسلموں کی روح ہو سکتی ہیں۔ جو غیر مسلمین کی ارواح ہیں وہ بالکل مقید ہوتی ہیں، وہ کہیں پر بھی نہیں جا سکتی، اور جو معذب روح ہیں بعض حدیثوں میں مطلق ان کے بارے میں آیا کہ معذب روح نہیں جا سکتی ہے۔ مومن کی روح جو غیر معذب میں جس پہ عذاب ہو رہا ہو، غیر معذب جس پہ عذاب نہیں ہو رہا، وہ سیر کرتی ہیں کائنات میں۔ لیکن ایصال ثواب کا مطالبے کے لیے ہم نے کئی ایسے واقعات اکابرین کی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی روحیں آ کر مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم عذاب میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن کی روح ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کو اجازت دے دی جائے کہ وہ آ کے مطالبہ کرے، تو لہٰذا اس کا انکار نہ کیا جائے، اور اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اجازت دینے پر بالکل قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد برزخ کا جو سسٹم رکھا ہے، اس برزخ میں فرمایا ایک علیجین ہے، ایک سجین ہے، اور جو نیک لوگوں کا اندراج ہے وہ علیجین میں ہوتا ہے، اور جو برے لوگوں کا اندراج ہے وہ سجین میں ہوتا ہے۔ اور یہ برزخ اور زندوں کے درمیان قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، زندے کے درمیان اور مرنے والے کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے ایسی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ الی یوم یبعثون، تو اللہ رب العالمین نے نیک روحوں کا اندراج علیجین میں اور بروں کا اندراج سجین میں، اور قرآن نے کہا ہے کہ وما ادراک ما علیجین کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتابیں، وہ رجسٹر ہیں جن میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اور زندے اور مردے کے درمیان اللہ نے ایک ایسی رکاوٹ ڈال دی ہے، اور وہ رکاوٹ الی یوم یبعثون کہا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد دنیا سے جب جاؤ گے تم مر جاؤ گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم روز آخرت ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں متعین فرما دی کہ اٹھنا کب ہے، واپس کب آنا ہے، اور یہ پردہ کب تک ہے زندے اور مردے کے درمیان۔ فرمایا الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک یہ بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اب اٹھائے جانے والے دن تک جو رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روحوں کو وہ مزے کرا دیے ہیں جنت کے اندر، وہ سبز پرندوں کی شکل میں نعمتیں کھاتی ہیں، پھل کھاتے ہیں، وہ روحیں مزے کرتی ہیں۔ اور جو دوسری بری روحیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اذیت اور تکلیف میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور فرشتوں کا اتنا کڑا پہرا ہے کہ ان دو کے علاوہ تیسری کون سی جگہ ہے جہاں ہر ہفتے ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ ایسے جیسے لوگ دبئی گئے اور واپس آ گئے، پھر انڈیا گئے واپس آ گئے، پاکستان گئے واپس آ گئے، سیر سپاٹے کر کے واپس آ گئے، تو ایسا تیسرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنت والی جو روحیں ہیں وہ خود وہاں سے آنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ مزے اتنے ہیں کہ دنیا ان کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ آنا نہیں چاہتی۔ جو دوسری بری روحیں ہیں ان کو وہاں تکلیف اتنی ہے کہ وہ وہاں رہنا نہیں چاہتی، وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن پہرے اتنے ہیں کہ ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا۔ اور ہمارے برے صغیر کی پولیس تو نہیں ہے وہاں جو بھی آپ 50 روپے تھمائیں گے اور وہ بولیں گے چلو کوئی ہو کے آ جاؤ، کسی کو بتانا نہیں، میں تمہاری سیٹ خالی رکھوں گا۔ وہ تو اللہ رب العالمین کا ایسا کڑا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے فرشتے اللہ کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹے سے حکم کی بھی حکم عدولی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، بلکہ جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جبریل، میرا دل چاہتا ہے تم میرے پاس اکثر آیا کرو، ہر روز آیا کرو، اور میرے پاس زیادہ ٹائم بیٹھا کرو، یعنی آپ کا منشا یہ تھا کہ تمہارے ساتھ میرا دل لگتا ہے، زیادہ وقت میرے پاس بیٹھو اور زیادہ دیر مجھے ٹائم دیا کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبریل سمجھ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اب آپ کہو گے تو پھر میں اپنی مرضی سے بیٹھ جاؤں گا، اپنی مرضی سے بیٹھ جاؤں گا، میں ٹائم بڑھا دوں گا۔
تو فرمایا کہ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اس وقت تک نہیں اترتے جب تک تیرے رب کا ہمیں حکم نہیں ہوتا۔ تو جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ آسمانوں سے زمین پہ آنے کے لیے بھی اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کا پابند۔ کیا فوت ہونے والے کی روح ہر جمعرات کو گھر پر آتی ہے سر؟ نہیں جی، فوت ہونے والے کی روح کو پتہ ہی نہیں ہوتا جمعہ یا جمعرات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ قبر میں کیلنڈر نہیں ہے نا، قبر میں کیلنڈر نہیں، قبر میں کیلنڈر نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ کچھ لوگ نہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے ابا، امی، چچا، ماموں کتا، بلی، تتلی، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، پھر جب وہ فاتحہ واتحہ ہوتی ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں اور ان کو سکون اطمینان ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایسے ہی کہا، میں نے ان سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جب ایک انسان مر جاتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کی روح کو قید کر لیتا ہے، جو کہ سورہ نور، معاف کرنا، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر 100 کا مطالعہ کرے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو دعائیں دیتا ہے اللہ سے کہ مجھے مہلت دیجیے نیک اعمال کی۔ اللہ کہتا مہلت نہیں ملیں گی، اور دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا اور ان کے بیچ میں برزخ ہے، برزخ الى يوم يبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک ایک آڑ ہے۔ اب یہ آڑ تو قرآن نے بتا دی۔ اب اگر کوئی بولے کہ نہیں وہ روح نکل جاتی پھر وہ تتلی کے اندر جاتی، وہ تتلی آتی، تو میں نے کہا دیکھیے ایسا نہیں، ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد ان کی بات سمجھ میں آئی، لیکن پھر وہ ایک دن آئے اور کہا نہیں آپ غلط بول رہے تھے۔ بولے، میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ تو جیسا بولے ہمارے بڑوں نے بتایا روح آ گئی تھی۔ بولے، میں نے کہا ماشاء اللہ، پھر کیسے بتاؤ مجھے؟ تو بولے دیکھو، انہوں نے بولے تھے دیکھو ابا کی روح تتلی، بلی، جو جانور ابا کو پسند ہے وہ شکل میں آ سکتی ہے۔ پھر جب وہ ہم نے وہ دن فلاں عمل کیا تو برابر جیسے انہوں نے بولے تھے تتلی اڑتے ہوئے آئی۔ شیطان بھی جو رہتا ہے نا، جب اسے پتہ چلے کہ ایک مومن نے اپنا عقیدہ اللہ کی طرف سے ختم کر دیا اور اب لگ گیا ہو بدعقیدگی میں، تو پھر کہیں سے بھی تتلی لایا ہوں اس میں۔ بولے تتلی آئی، بولے ابا کی روح میں تھی۔ میں نے کہا ابا کی روح میں تھی تو وہ روح اس میں آ گئی تھی مطلب؟ تو بولے ہاں ابا کی روح آ گئی تھی۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ابا کی روح میں آ گئی تھی تو پھر تم نے ابا کو جانے کیوں دیا؟ اصل مسئلہ تو یہاں چالو ہو رہا، ان کو پکڑ لینا تھا۔ پھر ابا کے لیے ایک امی لاتے تھے اپن، پھر وہ تتلی کو جب بچے ہوتے تھے ان کو وراثت میں حصہ دیتے تھے اپن بھائی بہن بنا کر۔ یہ کیا مذاق ہے فیض بھائی، آپ میرے ابا کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے ابا کا مذاق تو آپ اڑا رہے ہیں، اللہ نے جس باپ کو تمہارے اشرف المخلوقات بنایا تھا تم اس کو تتلی بنا رہے ہو۔ میں کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ مذاق تو تم اڑا رہے ہو اپنے باپ کا، میں تو تمہاری اصلاح کر رہا ہوں میرے بھائی۔ کس عقیدے کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ نے اتنا اشرف تم کو بنایا، ہماری روحیں فرشتوں کے پاس ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں 120 دن بعد ڈالی جاتی ہے، وہ روحوں کو تم تتلیوں میں ڈال رہے ہو۔ تو تمہارا عقیدہ، تم اپنے ابا کو نیچا دکھا رہے ہو۔ میں نہیں مانتا کسی کا باپ بلی بن کے آ سکتا، اشرف المخلوقات ہے۔ کوئی بلی میں اگر باپ بن کے بلی کی کسی نے ٹانگ توڑ دیا ہمارے بچے نے، تو تم کیا بولیں گے؟ ابا کی روح آئی تھی ٹانگ توڑ دیا اس نے، کیا آپ کا کیا لاجک ہے؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ بولیے۔ تو میں نے کہا پھر اگر میرے وہ ابا ہوتے نا، اور اگر میرا یہ عقیدہ ہوتا تو میں کبھی وہ تتلی کو جانے نہیں دیتا، میں ضرور وہ تتلی کو پکڑ کے لاتا، ایک امی لے کے آتا ان کے لیے، ان کے بچوں کو وراثت میں حصہ دیتا۔ پھر تھوڑا سا ان کا معاملہ وہ ہوا کہ نہیں بات تو صحیح ہے، ہم نے اپنے مردوں کو جو ہے ہم بدنام کر رہے ہیں، ایسے عقیدے پتہ نہیں کیا کیا فالتو عقیدے، ایسی کوئی شرعی عقیدت نہیں، یہ توہام ہے، وہم ہے، اور پتہ نہیں یہ سب بدعقیدگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے بدعقیدگی سے، اور یہ توہام جو ہوتے ہیں نا، وہم جن کی بنیاد پہ لوگ عمل کرتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت۔ جی پریکٹیکل میں خوشبوئیں آتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ پریکٹیکل روحوں کی جو خوشبوئیں صرف مسلمانوں کے گھروں سے نہیں آتی ہیں، ہندوؤں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے، تو ہندو ہو جاؤ تسی پھر۔ یہ کوئی دین کی دلیل نہیں ہے۔ ٹنڈولکر کہتا ہے کہ میں فلاں مندر سے ہو کے آتا ہوں، سر رومال باندھتا ہوں تو سینچری مارتا ہوں۔ تو آڈے سارے مسلمانوں نے انہیں سینچریاں نہیں ماری ہیں جنہیں ٹنڈولکر نے ماری ہیں، 100 سینچریاں مار چکے ہو، اور ریکارڈ قائم کرتا ہے ایک ہندو نے نام مختون، جس کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوئے، اس نے 100 سینچریاں ماری ہیں۔ تو آڈے سارے بزرگ مل کے یار 14-15 سینچری ایک بندہ مارتا ہے، اس کے بعد جناب کسی کا گٹا لے جاتا ہے، کسی کا گھوڑا لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو رہ ہی جاتا ہے۔ تو آڈے بزرگوں کا کی فائدہ ہے جناب، سینچری نہیں مروا سکتے، حالانکہ تعویذ بھی انضمام الحق صاحب نے ٹنگیا ہوا ہے، پھر بھی نہیں سینچری نہیں مار سکتے۔ یار تواڈے تعویذاں نال تے ہندوؤں دے تعویذ چنگے نے، اگر یہی دلیل ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ہندو بھی کرتے ہیں، یہ عیسائی بھی کرتے ہیں۔ روح تو ہوتی ہے نا، نہیں تو ان کی جب روحوں سے خوشبوئیں ہو رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں ہندو ہو جاتے؟ جن کی مرنے کے بعد روح سے خوشبو آ رہی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کسی کافر کی روح نکلنے کا ذکر کیا تو آپ نے داغ پہ یوں ہاتھ رکھ لیا، فرمایا بدبو آئی ہے۔
تو کافروں کی روح سے تو بدبوئیں آنی چاہیے, تو کافروں کو تو خوشبوئیں آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پہ. آپ کو کیسا کون سا کافر ملا جسے کہ ہمیں خوشبو آئی؟ کہتے ہیں نا یار, آپ کتابیں تو پڑھیں نا, کافروں سے آپ جا کے انٹرویو تو لیں. آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ معین الدین چشتی صاحب کے مزار پہ جانے کے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں, لوگ تو بابا گرو نانک کے مزار پہ بھی جاتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. مسئلے اللہ ہی حل کرتا ہے. میں روح آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ نہیں آ سکتی. روح علیین اور سجین میں ہے, وہ اللہ کے پاس چلے گی. البتہ ان روحوں کا تعلق قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کے ساتھ ایک ان سین تعلق رہتا ہے, برزخی, جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, نہ کسی ویڈیو کیمرے میں قید کر سکتے ہیں. وہ یہ صرف ویڈیو کیمرے میں وہ چیزیں قید ہوتی ہیں جو اس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں. جو ہے وہ عالم غیب سے تعلق رہنے والی چیز ہے, غیب کی دنیا سے, وہ آپ فزیکل ورلڈ میں آبزرو نہیں کر سکتے.